وذريته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. امداد کن ازرن جو غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید اور قرآن رشید دی مشہور و معروف آیت مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا، جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس آیت مقدسہ دے جز دا ترجمہ ہوئے کہ رب کائنات صحابہ اکرام علیہ رضوان دی اطاعت فرما برداری دی وجہ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان تراضی ہے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان رب کائنات دی عنایات کرنوازیاں دی وجہ تو رب کائنات تراضی ہے. حضرات محترم اس آیت مقدسہ دے اندر رب کائنات نے صحابہ اکرام علیہ رضوان نال اپنی رضا دا اظہار فرمایا ہے.
اور پھر رب کائنات نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرفوں، کیونکہ رب کائنات انہ علیم بذات الصدور، دلان حالات واقف ہے، رب کائنات صحابہ کرام علیہم رضوان دے قلوب نو جانتے ہویا ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں رب کائنات اپنے محبوب دے صحابہ تے راضی ہاں، اور میرے محبوب دے صحابہ میرے خدا ہوں تے راضی ہیں۔ یعنی کہ رب کائنات نے اپنا بھی پیار اور محبت اظہار فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق، اور صحابہ کے متعلق بھی فرمایا کہ میرے محبوب کی وجہ تو میرے نال پیار کرتے نے، محبت فرماندے نے، اور میری کرم نوازی کی وجہ تو سارے دے سارے میرے تے راضی ہیں۔ اور صرف ایک مقام تے نہیں، متعدد مقامات تے رب کائنات نے صحابہ کرام علیہم رضوان دی شان، شوکت اور انہاں دی عظمت دا مختلف الفاظ اور مختلف انداز نال بیان فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ رب کائنات نے اس آیت مقدسہ دے اندر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور ایمان تو بعد انہوں نے ہجرت فرمائی اور اللہ اور اللہ دے رسول دے رستے تے وہ جہاد کرتے ہیں، اپنی مال کا پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی کہ اپنی مال و جان کے نال اللہ دی راہ تے جہاد کرتے ہیں، اور اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دا بہت بلند مقام ہے، اور یہ ہوئی لوگ نے جڑی اپنی مراد نو پہنچ چکے تھے۔ دوسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ فقراء مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں نے گھراں وچوں کر دتا گیا، انہاں دے مال وچوں انہاں نوں خارج کر دتا گیا، کڈ دتا گیا، تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان فقراء مہاجرین اللہ دی رضا طلب کرنے واسطے، اللہ دی رضا دی منشا واسطے اور اللہ دے فضل دے تلاش واسطے نکل پئے، وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ دے رسول دی مدد واسطے نکل پئے۔ رب کائنات فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ ہوئی تو لوگ سچے تھے۔ یعنی کہ ہر چند مقامات رب کائنات نے قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید کے اندر ایسے لوگ جنہ دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی، اور جنہ نے مصطفیٰ دی صحبت جنہ نے نصیب ہو گئی، جنہ نے میرے مصطفیٰ دا دیدار فرمایا، کلمہ پڑھیا اور خاتمہ بالایمان ہویا، انہاں دی شان رب کائنات نے قرآن وچ بیان فرمائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے لوگ جنہ کے حالت ایمان اندر میرے مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہوئی یا میرے مصطفیٰ کا دیدار فرمایا اور ایمان سے خاتمہ ہویا، میرے مصطفیٰ انہاں دی شان اور مقام بیان فرماتے رہے، میرے مصطفیٰ انہاں دی عزت کا ذکر فرماتے رہے، اور لوگوں نے دستے رہے لوگوں جدو انہاں دا ذکر کرو، پیار نال کرو، محبت نال کرو، عزت نال کرو، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، فرمایا کہ میرے صحابہ دی عزت کرو، کیوں ٹھاڈے نالوں بہتر نے، ٹھاڈے نالوں بہتر نے۔ اور پھر جڑا میرے مصطفیٰ دے غلام صحابہ کرام علیہم رضوان دے متعلق زبان دراز کرے یا سب و شتم کرے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کوئی جہان ایسا نہیں کہ جس جہان وچ انہاں لوگاں تے لعنت نہ کیتی جاندی ہوے، اور صرف مسلمانوں کی طرفوں نہیں یا آسمان کے فرشتیاں کی طرفوں نہیں، بلکہ رب کائنات بھی ایسے لوگوں تے لعنت فرماندا ہے کہ جنہ دی نسبت ایمان کی حالت میں میرے مصطفیٰ نال ہو چکی ہے، جنہ نے میرے مصطفیٰ کا دیدار فرمایا ہوا ہے اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے، رب کائنات دے پیارے محبوب دے صحابہ نے اور جڑا انہاں نوں گالی دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جڑا میرے محبوب دے غلاماں نوں میرے مصطفیٰ فرمایا کہ جڑا میرے محبوب بندیاں نوں میرے صحابہ نوں سب کو شتم کرے، سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
من سبا اصحابی کہ جڑا میرے صحابہ نو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فرمایا کہ جڑا میرے صحابہ نو گالی دے اودے تے اللہ دی لعنت اور اللہ دے فرشتیاں دی لعنت والناس اجمعین اور کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ ہیں انہاں سارے دی لعنت جڑا سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نو سب کو شتم کرے گالیاں کٹے زبان دان دراز کرے او دے تے رب کائنات خود لعنت برسا رہا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ رب کائنات لعنت برسا رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جب تسی ویکھو کہ کوئی میرے صحابہ نو برا بول گیا ہے مندہ بول گیا ہے تو تسی انہوں آکھو تیرے تے اللہ دی لعنت ہو اور فرمایا کیوں کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم تیرے شر تے تیرے فساد تے تیری اس بات کرداری تے تیری اس بات زبانی تے رب کائنات کی طرف لعنت یعنی کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان دی شان اور مقام مختلف اور متعدد مقامات دے ارشاد فرمایا یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان دی عزت عظمت انہاں دی عدالت تے اللہ دا قرآن شاہد ہے تے مصطفیٰ دا فرمان شاہد ہے وہ ایسے لوگ ان صحابی کیا کنو جاتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آہ من المسلمین فہو من اصحابہ کہ ہر ایسا انسان جن نے کلمہ پڑھیا میرے مصطفیٰ کی صحبت نصیب ہوئی یا کہ ان رب کائنات نے اکھن کی بنائی عطا فرمائی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ صحبت میں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا دیدار فرمایا اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہویا امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہی اسلام کے اندر صحابی رسول اور دوسری علماء محدثین حضرات نے صحابی رسول کی تعریف ارشاد فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام فرمایا کہ جس بندے دی میرے مصطفیٰ کے نال حالت ایمان وچ ملاقات ہو جائے اور اودا خاتمہ بھی ایمان تے ہوئے ہر ایسا ملن والا مسلمان میرے مصطفیٰ دا دیدار کرنے والا صحابی کہلائے وہ صحابی کہلائے گا کہ جن نے میرے مصطفیٰ کا دیدار فرمایا کلمہ پڑھے اور ایمان تے خاتمہ آیا اسلام کے اندر ان صحابی رسول کیا جاتا ہے صحابی کے رسول جتنی بھی عبادات نے مثلا کوئی منصب ولایت حاصل کرنا چاہے وہ کثرت نال عبادت کرے غور و فکر کرے تدبر کرے رب کائنات وہ دی عبادت دی وجہ سے وہ دی ریاضت دی وجہ سے انہوں منصب ولایت عطا فرما جاتے ہیں یعنی کہ منصب ولایت کسبی ہے عبادت نال اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے لیکن منصب صحابیت ایک کسبی نہیں بلکہ وہ بھی ہے جنوں چاہے رب کائنات اپنے محبوب دا کلمہ پڑھا کے دیدار عطا فرما کے اپنے محبوب دا غلام بنا چاہتے ہیں صحابی عبادت نال نہیں بنتا صحابی نظر مصطفیٰ نال بنتا ہے اصول الغافہ کے اندر علامہ عصیر الدین رحمت اللہ تعالیٰ اور سیرت ابن حشام کے اندر بھی حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ اصول الغافہ کے اندر حضرت یسار حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے دنال یہ مذکور ہے کہ آپ عامر یہودی دیاں بکریاں چران دے رہے ہیں تو جدو سرکار آقا علیہ السلام میدان خیبر اندر
تو غلام سرکار آقا علیہ السلام نے بارگاہ حاضر خدمت ہویا عرض کی تھی حضور اسلام کے متعلق آغاز کیتا جائے تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے متعلق فرمایا کہ اسلام کے اندر کسے کالے نو گورے تھے, کسے گورے نو کالے تے فوقیت حاصل نہیں, کسے غریب نو امیر تے فوقیت حاصل نہیں, اور کسے امیر نو غریب تے فوقیت حاصل نہیں. اسلام کی نظر میں سارے برابر ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھیا, مصطفیٰ کا زلفہ دا قیدی بن گیا. عرض کی تھی حضور میں کہ یہودی دا درواہا کہ بکریاں دا ریبڑ میرے کول ہے, لیکن انہوں نے یہودی تک پہنچانا چاہنا, مکان تک حویلی تک پہنچانا چاہنا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلامہ انہاں بکریاں دا منہ اودے ڈیرے وال کر دے, اودی حویلی وال کر دے, تے پچھوں پتھر مارنا شروع کر دے, پتھر مارتا جا منہ حویلی کی طرف کر دے. یہ بکریاں چلدیاں اس جگہ تے پہنچ جان گیاں, اس مکان وچ پہنچ جان گیاں, اس مالک دی حویلی وچ چلیاں جان کے جس مالک دیاں بکریاں نے. صحابی رسول نے پتھر برسائے, بکریاں اپنے ڈیرے تے چلیاں گئیاں. ان صحابی رسول نماز پڑھی کوئی نہیں. خیبر کے میدان وچ کوئی پتھر لگا, آپ جام شہادت نوش فرما گئے جس میں اطہر زمین تے گر گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار آقا علیہ السلام دی پاک مقدس بارگاہ چ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی حضور او غلام جڑا نو مسلم ہے, اج تازہ کلمہ پڑھیا ہے, تازہ منصب صحابیت کا فائد ہویا ہے, ان پتھر لگ گیا تے شہادت جام نوش فرما گیا. میرے مصطفیٰ اس صحابی رسول دے جس میں اطہر تے پہنچے, میرے مصطفیٰ نے جبہ پکڑ کے او دے اوتے رکھ دیتا اور اپنا چہرہ وجہا دوسری طرف کر لیا. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی حضور تسی اپنا چہرے نو پھیر لیا, وجہ بیان فرماؤ. سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غلامو میں اللہ دا محبوب کیا تکنا کہ اس صحابی رسول کے چہرے نو دو جنتی ہو رہا اپنے کپڑے دے نال اپنے دوپٹے دے نال ایدے چہرے نو صاف پیا کر دیا. توجہ ہے میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ غلاموں میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ میرے اس غلام دے چہرے تے جڑی غبار ہے, جڑی مٹی لگی ہوئی ہے, انہوں جنتی ہو رہا اپنے دوپٹے دے نال صاف پیا کردیاں نے. تو انہاں دی وجہ تے میں چہرہ دوسری طرف کر لیا. صحابی رسول کلمہ پڑھیا, میرے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا. اج نماز پڑھی کوئی نہیں کیونکہ نماز دا وقت نہیں آیا, عمرہ ادا کیتا کوئی نہیں, حج دا مہینہ نہیں آیا, حج ادا نہیں فرمایا, صرف کلمہ پڑھیا, مصطفیٰ کا دیدار کیتا ہے, شہادت جام نوش فرما گیا. دنیا اٹھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے سامنے جنتی ہو رہا, انہاں دے چہرے میں صاف پیاں کردیاں نے. دو صحابہ کیسے ہون گے کہ جنہاں نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ دی قدمہ پاکاں وچ بسر فرمائی, ساری زندگی مصطفیٰ دی رفاقت وچ بسر فرمائی. پتہ ہی چلیا کہ صحابی عمل نال نہیں بلکہ نظر مصطفیٰ دے نال بندا ہے. صحابی عمل نہیں نظر مصطفیٰ نال بندا ہے. جدوں مصطفیٰ دی نظر پہ جائے, کلمہ پڑھ لے اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, وہ صحابی رسول. صحابہ کرام علیہم رضوان ساڈے ایمان دا مرکز و محور. اتنی دیر تک ایمان پایا تکمیل تک نہیں جا سکتا جب تک تیرے سینے وچ مصطفیٰ دے صحابہ کرام علیہم رضوان دا پیار اور محبت موجود نہ ہو. انہاں دے نال پیار کرنا یہ جزء ایمان ہے, ایمان دا حصہ ہے. اور جس قدر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے ان کے رب کائنات نے اپنے محبوب کو 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان عطا فرمائے. سارے صحابہ اعلیٰ, سارے افضل, لیکن ایک گل یاد رکھو کہ جیڑے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا, دیدار کیتا اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, او دی شان, او دی فضائل, او دی مناقب پہ اگر کوئی حدیث نہ ملے تے کوئی گل نہیں. کیوں کہ او دی فضائل اور مناقب پہ حدیث ہونا او دی صحابیت دی دلیل نہیں. صرف کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا دیدار کرنا تے دنیا تو ایمان دی حالت میں چلا جانا, یہ صحابی رسول دی دلیل ہے.
سارے صحابے آلہ سارے میرے مصطفیٰ دے غلام افضل انہاں وچ ایک صحابی رسول جنہاں دا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کاتب وحی اور خاد المؤمنین جمیع امت مسلمہ جتنا بھی میرے لوگوں نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہیں انہاں سارے دے بابو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مومنہ دے بابو کیوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ رہے اور میرے مصطفیٰ دے نکاح وچ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آقا علیہ السلام دے نسبتی بھائی یعنی کہ رشتے دے اندر سالے لگ رہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رشتہ نہیں آپ کے باپ کا نام ہے ابو سفیان جناب ابو سفیان کے والد کا نام ہے حرب اور حرب کے باپ کا نام ہے امیہ کے باپ کا نام ہے عبد الشمس اور عبد الشمس کے والد کا نام ہے عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد مناف کون ہے ادھر سرکار علیہ السلام دے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ پاک کے والد محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المطلب باپ کے ابا جان حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشم کے باپ جناب عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پنجویں پشت دے اندر جڑی شخصیت عبد مناف دی ہے اوہی گاتا حضرت سیدنا امیر معاویہ دا تے اوہی گاتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ باپ کی طرفوں بھی 95 نمبر پر جا کے شجرہ نصب کے اندر سرکار آقا علیہ السلام کا سلسلہ شجرہ مبارک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شجرے نال مل جاتا ہے اور والدہ معاویہ بن ہندہ اور ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد الشمس اور بن عبد مناف یعنی کہ آپ کا سلسلہ باپ اور ماں کی طرفوں عبد مناف سے جا کے سرکار آقا علیہ السلام کے شجرہ مبارک کے نال مل جاتا ہے جس خاندان وچوں سرکار آقا علیہ السلام اس سے خاندان وچوں 5 پشتہ تو بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صرف ایک نام نہیں معاویہ آج بڑے بد کردار لوگ معاویہ پاک کے دشمن یہ آنتے ہیں کہ معاویہ دا معنی ہی اچھا نہیں جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سفیان تو علاوہ 20 صحابہ اکرام علیہ رضوان ایسے نے کہ جنہاں دا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علاوہ 20 صحابہ اکرام علیہ رضوان ایسے تھے کہ جنہاں دا نام معاویہ اگر نام دا معنی اچھا نہیں سی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ جدو بھی کوئی آتا رہا اگر میرے مصطفیٰ نے نام پوچھنا او دے نام دا معنی اچھا نہیں تو میرے مصطفیٰ دا نام تبدیل فرما دیتے رہے انسان تے انسان اگر کوئی جدور بھی مصطفیٰ نے بارگاہ جا گیا تو میرے مصطفیٰ نے نام پوچھیا کہ او دے نام دا معنی اچھا نہیں میرے مصطفیٰ نے او دا نام تبدیل فرما دیتے کتب حدیث کے اندر
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جدوں خیبر واپس تشریف فرما ہو رہے ہیں، ایک گدھا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ چ آیا، کہنے لگا حضور میری نسل میں جتنے بھی گدھے گزرے رہے انہاں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سواری فرماندے رہے ہیں، تو میں اپنی نسل سے گدھیاں وچوں آخری گدھا اور تسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وچوں اللہ دے آخری سچے نبی ہو، تو میرے تے تسی سواری فرماؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہاں تے دس تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ یہ معنی اچھا نہیں سی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا گدھے تو مصطفیٰ کی بارگاہ چ آ گیا، آج تو بعد تیرا نام یزید بن شہاب نہیں بلکہ تیرا نام اللہ دے محبوب کے یفور نام چڑھیا ہے۔ یفور میرے مصطفیٰ نے اس گدھے کو عطا فرمایا۔ اگر گدھے دا نام دا معنی اچھا نہ ہوئے تو میرے مصطفیٰ اس نام میں تبدیل فرما دیں، کہ صحابی کے رسول مصطفیٰ دے وحی دے کاتب رہے، اللہ دی وحی دے امین رہے، اور میرے مصطفیٰ دی بارگاہ عرصہ دراز آپ نے بسر فرمایا۔ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام المؤمنین نے آپ سگے بھائی نے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہو کے انسان ہوئے مسلمان ہوئے میرے مصطفیٰ دا صحابی تے نام دا معنی اچھا نہ ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے تبدیل نہ فرمایا ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بریلی کے تاجدار دس گئے کہ معاویہ کنو کیا جانتا ہے، فرمایا کہ معاویہ انہوں کیا جانتا ہے جنہیں ول ویخ کے یا جدہ نام سن کے جہنم دے پاؤں کتے پاؤں شروع کرتے ہیں۔ معاویہ انہوں کیا جانتا ہے کہ جدہ نام سن کے جہنم دے کتے پاؤں شروع کرتے ہیں۔ آج بھی تسی کسی جگہ تے جا کے معاویہ نام لے لو تنو کچھ بولنے دی لوڑ نہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے مصطفیٰ دے صحابی اور پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حافظ آباد تاجدار آپ ایک جگہ تے تقریر فرما رہے سن، ہوئے سید مصطفیٰ نال تعلق ہوئے، نسبت ہوئے، خون رسول ہوئے، جگر گوشہ یعنی المرتضیٰ ہوئے، تو جدو اس ساری نسبت آ جانا تو سانو ویسے بڑا پیارا کرتا ہے۔ تو پھر ہو کہ سید اولاد علی تے زبان تے ذکر مصطفیٰ تے صحابہ دا ہوئے، سانو پہلے نال بھی زیادہ پیارا لگنا شروع ہو۔ تقریر فرما رہے سن، تقریر فرما دیا آپ نے اپنے ممبر تو اپنی جگہ توڑ کے مائک ہاتھ میں پڑھ کے پورے مجمع وال ویکھ کے فرمایا دسا علی دا پوترا دسے سے معاویہ کینو کیا جاندا ہے، فرمایا کہ جدے وال ویکھ کے جدے وال ویکھ کے جہنم دے کتے پونکن نوں معاویہ کیا جاندا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت نام اور ایدہ معنی بھی اچھا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے بارگاہ دسیا گیا لیکن میرے مصطفیٰ نے تبدیل نہیں فرمایا۔ او حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماندہ رہے تو 12 کاتبین وحی ہیں جنہ وچ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور خاد المؤمنین یعنی کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ دی زوجہ نے، تے ام حبیبہ دے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے نال پوری امت مسلمہ نے ہر ایسا انسان جن نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے وہ دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روحانی مامو لگتے ہیں، جن نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہر مسلمان میرے مصطفیٰ دے امتی دے روحانی طور تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامو دے خال المؤمنین دا آپ لقب دیتا گیا، اور صحابی رسول
یسار حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے زیادہ عرصہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چ بسر نہیں فرمایا، زیادہ نماز پڑھی کوئی نہیں، عمرہ ادا کیتا کوئی نہیں، حج بھی نہیں ادا کیتا، کیونکہ اتنا وقت نہیں ملیا کہ ایک نماز بھی ادا کر لیں، تو وہ بھی اگر دنیا تو چلے جان تو جنتی ہو رہا، انہوں نے چہرے توال کے غرق اور غبار دور کر دیا نے، کہ حضرت میرے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتح مکہ تو بعد ساری زندگی دادا میں آخر مصطفیٰ دی بارگاہ چ رہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متعلق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور انت فرماؤ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل نے کہ یا حضرت معاویہ بن ابو سفیان بہتر نے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی سوال کیتا ہی ایدہ جواب سن کے جا، جس جنگ کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان، اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان، کہ جیڑی غرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری دی ناکن پہنچے اس گرد نالو ہوئی، جیڑی سواری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ تشریف فرما دے، او دے نتنے آنو، او دے ناکن جیڑی غبار جیڑی خاک پہنچے، او خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نالو آنا اور افضل ہے۔ یعنی کہ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، دوئے زمین کے جتنے بھی اولیاء ہیں، غوث نے، یہ سارے کے سارے ایک ادنا صحابی کے مقام میں نہیں پہنچ سکتے۔ او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساری زندگی آپ نے اہل بیت اتحاد نال پیار فرمایا ہے، صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال اختلاف کی وجہ کی بنی جنگ صفین کیوں یہ میدان سجایا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مصر سے بلوائیاں نے جدوں شہید کیتا تو حضرت سید عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بار بار حضرت علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ کریم کی بارگاہ چ اصرار کر رہے سن کہ جتنے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین ہیں آپ کو شہید کرنے والے ہیں، انہاں نوں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، انہاں کو قصاص لیا جائے، انہاں کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ کریم چونکہ آپ کے دور میں بڑے فتنے پیدا ہو چکے سن، خوارج بڑے یعنی کہ مختلف اطراف سے مختلف اقراف سے اور طرح طرح سے فتنے پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت علی پاک کی منشا ایسی کہ حالات ٹھیک نہیں، جو ہی حالات ٹھیک ہوئے جتنے بھی قاتلین عثمان نے انہاں سارے کو قصاص لے کے یعنی کہ انہاں کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ادھر سیدہ عائشہ پاک اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اصرار کرتے رہے، انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی پاک قدم اللہ تعالی وجہہ کریم شاید حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اس وجہ سے یہ منظر یہ واقعہ پیش آیا، ایک حکمت الہی سی، لیکن یاد رکھو کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر کرنا چاہنا، ساڈے وچ بہت سارے حضرات ایسے نے کہ جنہاں دے گھر کے اندر چھوٹی موٹی خلف شادی معاملات اختلافات جھگڑے چل رہے ہیں، اگر کسی گھر کی کسی فیملی کی لڑائی کو سن کے باہر ممبر پہ بیٹھ کے یا لوگاں وچ بیٹھ کے کرے تے میری دوبارہ عزت دوبارہ کرے گی کہ ساڈے گھر دی گل کوئی باہر کرے گا؟ کیوں بھائی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سے منام سے جا کے جیڑا دادا علی پاک دا وہی دادا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اگر اسی غیر گزرے دور میں ایک بے عزت ہونے کے باوجود ساڈی عزت گوارا نہیں کرتی کہ ساڈی فیملی کی گل کوئی باہر کرے تے او اعلیٰ تے افضل لوگ کس طرح ہو سکتا ہے کہ برداشت کرن کہ انہاں دی آپس میں لڑائی آج کوئی 1450 سال کے بعد بکواس کرنے والا ممبر تے بیٹھ کے انہاں تے زبان تان دراز کرے، خبردار میرے مصطفیٰ دے سارے صحابہ عادل نے، جن جی عادل نے ان کے میرے مصطفیٰ دے سارے صحابہ پاک نے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان پاک نہیں
تے اعتراض رب کائنات دے انتخاب دے آئے گا. اگر صحابہ دے دل پاکیزہ نہیں تو اعتراض صحابہ دا نہیں، ڈائریکٹ رب کائنات دی ذات اعتراض کیتا جا رہا ہے. کیوں کہ جتنے بھی میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے وہ خود صحابی نہیں بنے، بلکہ رب کائنات نے انہاں دے دلاں دی پاکیزگی دی وجہ تو انہاں نوں منصب صحابیت عطا فرمایا. مسند احمد بن حنبل پہ پڑھنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے صحابہ اکرام علیہ رضوان دے دلان ہوئے کیا کائنات وچ صحابہ ورگے کسے دے دل پاک نہیں، کسے دے دل طاہر نہیں، کسے دے دل طیب نہیں، تے جدا جدا دل پاک جدا جدا دل صاف رب کائنات نے اپنے محبوب صحابیت عطا فرما چھڑے، اپنے محبوب کا قرب عطا فرما چھڑے آئے. مصطفیٰ کے فرمان تو پتہ چلیا جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے وہ سارے دلی طور پہ پاک نے، کیونکہ انہوں کا چناؤ فرمان والا کائنات کا کوئی انسان نہیں بلکہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا رازق خدا وحدہ لا شریک ہے. انہوں نے قرب کیویں ملیا؟ حضرات الوقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز واسطے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے. رب کائنات نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے. رب کائنات فرما جبریل رب جلیل کو موے فرما میرے محبوب بارکت چلا جا تو جا کے عرض کرتے سونے رب پیار فرماتا ہے آپ کی جتی مبارک دے حصے نو چودہ خون لگا ہویا ہے اونا لینے اتار دے ہو جتی اتار دے ہو میرے مصطفیٰ حالت نماز وچنے جبریل آگے عرض کی دیاتا رب پیار فرماتا ہے آپ کی لینے مبارک دے حصے نو چودہ خون لگا ہویا ہے جتی اتار دے ہو میرے مصطفیٰ نے ملان مبارک دا ایک حصہ نہ چھڑیا پرا فرما چھڑیا. حضرات الوقار جیڑا رات اپنے محبوب کو قدمہ پاکانو ایسی جتی جنہوں نہ خون لگائے ہوئے او گوارا نہیں کرتا گندی جتی اپنے محبوب کو قدمہ پاکا درال گوارا نہیں کرتا او تمہیں گوارا کر سکتا ہے کوئی گندہ بندہ میرے محبوب کی بارگاہ سے آ جائے. جیڑا رب گندی جتی تے خون بھی جوندا یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب دے قدمہ پاکا دے نال جون دے خون والی جتی لگ جائے تو رب ایک کیویں دوبارہ کر سکتا ہے کہ گندا بندہ میرے محبوب دی بارگاہ جان کے بیٹھ جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے صحابی نے میرے مصطفیٰ کے غلام نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماندے رہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ میرے مولا معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دین والا بنا دے تے مولا معاویہ دے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. میرے مصطفیٰ نے رب کائنات کی بارگاہ سے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی میرے مولا علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. میرے مولا معاویہ نو علم عطا فرما دے، کتاب کا علم عطا فرما دے، حساب کا علم عطا فرما دے. میرے مولا معاویہ نو عذاب تو محفوظ فرما دے. حضرات الوقار سرکار آقا علیہ السلام اپنی زبان میں معاویہ پاک واسطے دعا کر دے کہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہوئے ان ہوا اللہ وحی یوحا جدو بھی میرے مصطفیٰ دے ہون کھل دے اللہ دی منشا دے مطابق کھل دے
میرے محبوب جدو بھی بولن اللہ دی منشا دے مطابق بولن اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام جدو بھی میرے مصطفیٰ نے کلام فرمانا نطق فرمانا بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان تحریر فرماندے رہے لکھتے رہے لیکن کافر نے اعتراض کیتا او بشری نے کدی جلال کی حالت میں ڈھونڈے نے کدی پیار کی حالت میں ڈھونڈے نے تسی ہر جملہ لکھ لیندے ہو ہر گل لکھ لیندے ہو صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ دے محبوب کی بارگاہ عرض کیتی آقا کافر پہ کہہ رہے نے میری سرکار فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یفرر منہ الا حق فرمایا غلاموں رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ محمد دی جانے میں جدوں بھی بولنا وا حق بولنا وا فرمایا کہ جدوں بھی میں بولنا حق بولنا جس زبان تے ساری زندگی حق نکلے وہ امیر معاویہ واسطے دعا کر رہی تے اسی کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ معاذ اللہ اچھے نہیں سمجھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف کی وجہ وہ بیان کر چکے ہیں لیکن جس قدر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار فرمایا محبت فرمائی اہل بیعت نال کسی نے انج پیار نہیں کیا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت 19 ہجری ملک شام دے اندر آپ کے بھائی حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم سن انہاں دا مثال ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاکمیت عطا فرمائی ملک شام کے حاکم بن گئے 4 سال عمر فاروق پاک کے دور والے 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ امیر شام یعنی کہ شام کے حاکم رہے اور 4 سال حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا دور خلافت آپ شام کے حاکم رہے 20 سال آپ نے اوتھے حاکم رہے اگلے 20 سال آپ اتھو دے حکومت یعنی کہ آپ نے فرمائی خلیفہ رہے ہیں اور ساری زندگی جس قدر آپ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہاتھ سے بیعت کی تھی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرماتے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے آپ اپنی مسئلہ اتر کے تھلے آ گئے اپنی مسئلہ امام حسن کو بٹھا چھڑیا لوگوں نے کیا حضور تسی خلیفۃ المسلمین ہو امیر المؤمنین ہو اپنی مسئلہ خلافت ہے اپنے مرتبے اور مقام والی جگہ پہ امام حسن بچہ ہے ان کو بٹھا چھڑیا دے فرمایا کہ تسی نہیں جانتے حسن ہوئے کہ جدا چہرہ مصطفیٰ ورگا لگتا ہے خود تھلے کھڑے اور فرمایا آپ کہتے حضور لا اجیزنکا بجائزت لم اجزی بہا احدن قبلکا ولا اجیز بہا احدن بعدکا عرض کیتی حضور امام حسن پاک آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڈی بارگاہ تے اس قدر نظرانہ پیش کرے گا کہ نہ ایک تو پہلا تو نہ کسی نے نظرانہ دیتا ہوئے گا نہ اس تو بعد امیر معاویہ کسی نے نظرانہ دے گا 4 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ تے پیش فرمائے فقبلہا امام حسن نے رد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے قبول فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سائر آگیا سوال لائے کیا لگا کہ حضور میں نے سوال کا جواب دیو فرمایا کہ میرے کو نہیں اس سال آنہا علیہ اپنا سوال علی کی بارگاہ چلا جا فہوا آلہ کیونکہ علم دے اعتباد نال ہر اعتباد نال میرے تو اگے ہوئے انہوں نے کیا حضور اوسی علی پاک کی نفرت رکھن والا کیا لگا کہ تسی ڈاڈی موجود کی وجہ میں علی پاک کو جاواں آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا علی کون ہے چہرے تے جلال فرمایا کہ علی ہوئے جہدے متعلق
مصطفیٰ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا کہ علی تو میرے واسطے اونچے ہیں جی میں موسیٰ واسطے ہارون، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اور خبردار سن علی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی سخت مسئلہ آتا رہا، کوئی مشکل سوال آتا رہا، وہ سوال کا حل خود نہیں بلکہ علی کو کرواتے رہے۔ تے چہرے دے وچ آپ نے چہرے تے جلال اور حالت جلال وچ فرمایا، جب اس بندے نے کہا کہ سوال کا جواب علی نے نہیں تسی دینا ہے، فرمایا قم لا عقاب اللہ رجلیکا، نکل جائے تو چلا جا، کھڑا ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرے قدماں نوں استقامت نہ دے۔ آپ نے اپنی بارگاہ تو وچوں کڈ چھڈیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگاں دے نام لکھے ہوئے سن کہ جنہاں نوں مہانہ وظیفہ پیش کرتے رہے، تے جدوں بندے نے انہی گل کیتی آپ نے وظیفے والے رجسٹر وچوں جس بندے نے علی پاک کے متعلق گل کیتی وظیفے والے رجسٹر وچوں اس بندے دا نام خارج فرما چھڈیا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیٹھے ہیں حلقہ احباب تشریف فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ علی بدر منیر، کون کہہ رہے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ، سارے بولو امیر معاویہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ علی بدر منیر ہے، علی چودھویں رات کا چاند ہے، علی اللہ تعالیٰ کی رحمت دی بارش ہے۔ تو کوئی بندہ بول گیا کیا لگا معاویہ پاک کہنا تو دسو انت افضل ام علی، تسی افضل ہو یا علی افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان، فرمایا خبردار علی پاک قدموں دے نشان آل ابی سفیان نالوں اعلیٰ اور افضل۔ جملے دی سمجھ نہیں آئی، فرمایا خطوط من علی پاک دے قدموں دے نشان خیر من آل ابی سفیان، ابو سفیان دی ساری اولاد نالوں اعلیٰ اور افضل۔ اس طرح دی شان کسی نے بیان کرنی ہے؟ فرما رہے ہیں کہ علی پاک دے قدموں دے نشان، اگر یہ جملہ بعض لوگاں وچ بولیا جاندا سمجھن والے وچ بولیا جاندا جملے دا مول پیا جانا سی۔ فرمایا خطوط من علی پاک دے قدماں دے نشان خیر من آل ابو سفیان، ابو سفیان دی ساری اولاد، امیر معاویہ بھی ابو سفیان دی اولاد وچ نے، یعنی کہ دسنا چاہتے ہیں کہ میں تے دور دی گل ہے ابو سفیان دی ساری اولاد نالوں علی پاک اعلیٰ اور افضل۔ پھر اس سے محفل وچ فرمایا من انشا شعرا فی مدح علی، فرمایا کہ تہاڈے وچ کوئی ایسا ہے جڑا علی پاک دی شعر وچ شان وچ ایک شعر کرے گا، اور جڑا ایک شعر علی پاک دی شان وچ بیان کرے گا اونوں میں 1000 دینار دیواں گا۔ ہن انہیں بندے تسی بیٹھے ہو، دینار دا پتہ دی کی قیمت ہے؟ 4.5 ماشے سونے دا ایک دینار ہوتا، 4.5 ماشا سونا ہوئے تے ایک دینار۔ تے فرما رہے کہ جیڑا علی پاک دی شان وچ ایک شعر کہے گا میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے نوں 1000 دینار دیواں، تے ایک دینار دی قیمت 4.5 ماشے سونا۔ تے حساب خود لانا، پچھلے جمعے میں بھی علی پاک دی شان بیان کیتی ہے، ایتھے دعوے دار سارے بڑے نے، لیکن بعد وچ پیسے ویکھے تے 1100 روپے، یعنی کہ اسی محب علی پاک شان علی دی ولادت علی دی تے روپیہ 1100 تے او دشمن امیر معاویہ علی پاک دا۔ لوگاں نے نظریے دے مطابق امیر معاویہ علی پاک دے دشمن نے، تے فرمائے رہے نے کہ جڑا انہاں دی شعر وچ ایک شان وچ ایک شعر کہے گا اونوں 1000 دینار دتا جائے گا۔ بندیاں نے شعر پڑھنے شروع کر دیتے، شعر پڑھے آپ دینار پیش فرما رہے ہیں، بیٹھ جائے کرتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے شعر پڑھیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی افضل منہ، فرمایا علی یہ دے نال بھی افضل ہے۔ شعر پڑھیا نا تو فرمایا علی یہ دے نال بھی افضل ہے۔ شعر سندیا جتنے آپ کو دینار سارے دے سارے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا۔ کسی نے اتنی محبت کرنی
یا جتنے علی پاک کی محبت دے دعوے دار نے انہاں دے ذاکر 10 دن دا 3 لاکھ روپیہ منگن تے ڈنڈورا ٹوٹ پیٹ دیندے نے کہ 10 دناں دے اننے پیسے تے امیر معاویہ دشمن ہو کے انہاں دے نظریے دے مطابق تے کروڑاں دے نال اس دور وچ ذکر علی تے اپنا پیسہ نشاور او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گلاں بڑیاں نے کہ بڑا ایک قیمتی اور میری تقریباً ساری زندگی نہ نچوڑ یہ موضوع ایک عرصہ دراز سے بنتا یا کدی ایک کوشش سی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گل کیتی جائے تھے تقریباً جس طرح نماز جمعہ فرض ہے انجے ہی حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرنا اپنے واسطے میں فرض سمجھا تو الحمدللہ رب العالمین جس قدر منشا سی یا جڑی میں تیاری کر کے آیا ہوں تو نہیں بیان کر سکتا لیکن جو موٹیاں چیزاں سن آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 60 ہجری میں 22 رجب المرجب شریف نو آپ نے وصال با کمال فرمایا اور آپ نے آپ کی کنیت سے عبد الرحمن ابو عبد الرحمن اپنے بیٹے نے بلایا بلا کے فرمایا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میرے کو ایک قمیض ہے جدی نسبت مصطفیٰ دے نال ہے کفن وچ او دتی جائے مصطفیٰ دے وال مبارک نے مصطفیٰ دے ناخن مبارک نے انہاں نے میری اکھاں تے رکھیا جائے سجدے والی جگہ تے رکھیا جائے جا کے جدوں میں قبر وچ جاواں تے پوچھن کی لے کے آیا تے میں کہاں ہور تے کچھ نہیں اے مصطفیٰ دا کفن اور مصطفیٰ دے بال اور موئے مبارک موجود ہے تو 22 رجب المرجب آپ دا یوم وصال دعا ہے کہ مالک لم یزل انہاں دے درجات مزید بلندی عطا فرمائے عرض کرن دا مقصد ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک ہی فیملی دے دو فرد نے جس طرح ساڈے ہاں اج گئے گزرے دور وچ بھی مینوں پتہ بہت سارے بندے ایسے نے ساڈے نال شیئر کردے نے اللہ تعالیٰ یہ جڑیاں پریشانیاں نے انہاں نوں خوشحالی وچ تبدیل فرما دے جڑیاں نفرتاں نے اللہ تعالیٰ انہاں نوں محبتاں وچ تبدیل فرما دے لیکن لوگ اپنا من ہلکا کرن واسطے شیئر کردے نے کبھی اج تک نہیں کیتی کہ کسی دی گل لگے بیان کرو لیکن بہت سارے لوگ ایسے نے جنہاں دا پتہ ہے کہ اس وقت بھی انہاں دے گھراں دے اندر گڈی دا رولا پلاٹ دا رولا یا کار دا رولا ہے پتہ ہے لیکن اگر میں تے بیان کراں گا تو مینوں چھڈے گا انہاں دے گھر دی گل کہے گا مولوی تو کون ہے ساڈے گھر دی گل کرن والا تے اسی طرح بھئی امیر معاویہ تے حضرت علی وہ ایک گھر دے دو فرد نے تو سانوں نہیں بغیرت لوگاں نوں حق بندا کہ انہاں دی گل کرے تو اس واسطے اگر کوئی گل کرے انہاں رب کائنات راہ ہدایت نصیب فرمائے لیکن میری منصب میری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے لوگ کیتے ہوئے نے انہاں نوں دسنا حق بندا ہے کہ ڈیرے سامنے اگر کوئی گل کرے چونکہ فتنہ دا دور ہے تسی او مجلس او محفل چھڑ دے ہو جتھے مصطفیٰ نے کسی بھی صحابی رسول دی توہین کیتی ہوئے اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سانوں اپنی جڑی دنیا اونوں آخرت ترجیح دینے دی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنی اسی جڑی دنیا اینوں حقیر اور اپنی آخرت نوں بہتر سمجھے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین